سیدنا محمد وسلم۔ میری محترمہ عزیزہ ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر ایک بہت ہی مختصر زندگی دی اور اس زندگی میں ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور اتنی نعمتیں دی ہے کہ جن نعمتوں کو ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ خود حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اتنی نعمتیں دی ہے کہ اگر وہ شمار کرنا چاہے یعنی گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں۔ صرف ہمارے جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، کان دیے جس کی وجہ سے ہم سن سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ دیے ہمیں جس سے ہم پاؤں سے چل سکتے ہیں اور ہاتھ سے اپنا کام کاج کر سکتے ہیں، اور دوسری کتنی نعمتیں دی ہیں کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے۔ اب اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں دی ہے وہ ایمان کی دی ہے۔ یہ اتنی قیمتی دولت ہے، اس کے مقابلے میں پوری دنیا کوئی وقت نہیں، پوری دنیا کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اسی ایمان کی وجہ سے دنیا کی بقا ہے۔ اللہ پاک دنیا کو باقی رکھیں گے جب تک ایمان والا دنیا میں باقی ہے۔ اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، دن رات ہوتے رہیں گے، موسم بدلتے رہیں گے، گرمی کا موسم، سردی کا موسم۔ کہہ دیا آواز آ رہی ہے؟ دنیا میں یہ موسم بدلتے رہیں گے، زمین کا نظام، آسمان، رات دن، تمام چیزیں ہوگی۔ کس کی بنا پر؟ ایمان والے کی بقا کے پر۔ تو قیمتی ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ایمان کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ایمان کو ہم بچا کر جائیں گے موت کے وقت تو اس پر اللہ تعالیٰ شان ہمیں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کرے گا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اور ایسی ایسی نعمتیں دے گا جن نعمتوں کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ میں نے میرے ایمان والے بندے اور بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جن نعمتوں کو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا خیال بھی۔ ایسی نعمتیں، اور وہ نعمتیں پھر ہمیشہ کی ہوگی۔ دنیا کی ہر نعمت وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ جیسے زندگی دی اللہ نے تو وہ بھی وقتی دی ہے، 60-70 سال کی زندگی دی ہے۔ ایک وقت آئے گا، موت آئے گی، دنیا سے ہم چلے جائیں گے، لیکن جنت میں اللہ پاک ہمیشہ کی زندگی دے گا، وہاں کبھی بھی موت نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں جوانی چند سالہ ہوتی ہے اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، جنت میں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔
دنیا میں بیماریاں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، دکھ درد آتے ہیں، کبھی سکھ آیا، کبھی دکھ آیا، کبھی راحت، کبھی آرام، اور کبھی تکلیفیں، بیماریاں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں تکلیفیں، بیماریاں، کبھی تو سر میں درد ہوا، ہاتھ پاؤں میں درد ہوا، بخار آ گیا، کبھی یہ ہوا، وہ ہوا، کبھی اس کا آپریشن، کبھی اس کا آپریشن، اور آدمی پریشان۔ جنت میں ہمیشہ کی تندرستی دیں گے اللہ۔ اسی طریقے سے ہر نعمت، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، ایسے ایسے لباس اور ایسے ایسے سوٹ دیں گے جس کا ایک دوپٹہ، ایک اوڑھنا دنیا والے قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ایسی نعمتیں ہر قسم کی، رہنے کے اعتبار سے محلات، مکانات، تو کس پر ملے گا؟ ایمان پر ملے گا۔ تو یہ ایمان کا مل جانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اب ایمان اور ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، کہ دل سے یقین کرنا ہے ہمیں۔ اس کے لیے کوئی چیز ہمیں کرنی نہیں پڑتی، جیسے نماز میں، نماز سے پہلے وضو بناؤ اور پھر نیت کرو، ہاتھ باندھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایمان میں کچھ نہیں، دل سے ہی یقین، ایک اللہ کا یقین کہ ایک اللہ ہے، اور وہ زبردست ہے، اور وہ طاقت والا ہے، اور وہ عرش پر ہے، لیکن اس کی پکڑ ہر جگہ پر ہے، فرش پر ہے، اور وہ زبردست قدرت والا، زندگی موت دینے والا، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں، موت بھی اسی کے ہاتھ میں، بیماری بھی وہی دیتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ اور یقین ہو۔ کامیابی، ناکامیابی، نفع، نقصان، یہ تمام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کا یقین کرنا ہمیں، دل میں اس کو بٹھانا، اور یہی ہے ایمان۔ اور ہمارے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقوں میں کامیابی ہے، ان کے طریقے پر ہم چلیں گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اگر ان کے طریقوں کو ہم نے چھوڑا اور غیروں کے طریقوں پر چلے، جو یہود، نصارہ، ہنود، جو اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، ہمارے دشمن، ان کے طور طریقے پر چلیں گے تو ہمیشہ ناکام ہوں گے، خسارے میں رہیں گے اور نقصان میں رہیں گے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ مسلمان غیروں کے طریقوں پر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو نبی کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام نبی کے طریقے پر چلے، اللہ پاک نے کامیاب کیا، عزت کی زندگی گزاری، اور دنیا سے عزت کے ساتھ گئے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، کیونکہ اپنے ایمان کو بنا کر گئے۔ ہمیں بھی اس ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو بنانا ہے، اور اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے موت تک۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان تو دے دیا، لیکن اس ایمان کو ہمیں موت تک بچانا، اور موت تک ایمان کے اوپر باقی رہنا وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی لالچوں میں آ جاتے ہیں تو غیروں میں چلے جاتے ہیں، ایمان کو، دین کو، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی لالچوں میں، تو پھر ان کے لیے آخرت میں تباہی ہے، نقصان ہے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس ان لوگوں پر نہیں ہوگا جو دنیا میں ایمان والے نہیں تھے، اور کافروں میں ان کا نام، تو ہمیں افسوس نہیں ہوگا، افسوس ان پر ہوگا جو دنیا میں مسلمان تھے۔ سرکاری آفسوں میں ان کا نام
مسلمان تھا، لیکن آج کافروں کی فہرست میں ہو گیا۔ اور یہ کیسے ہو گیا کہ دنیا میں ایسی زندگی گزاری، غلط زندگی گزاری، گناہ والی زندگی گزاری، اللہ کے احکام کو توڑا، نبی کے طریقوں کو چھوڑا، غفلت والی زندگی گزاری، ان کا ایمان سلب ہو گیا۔ اس لیے فکر کریں، ایمان تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، وہ تو فخر کی بات ہے، لیکن اس ایمان پر جمنا، باقی رہنا موت تک، یہ فکر کی بات ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا؟ تو سب سے پہلے تو جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ شان و ناراض ہو جاوے ایسے کاموں سے پرہیز کرنا، بچنا، ورنہ گناہوں کی نحوست سے ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں، اور گناہ کے لیے ہماری دشمن ہے دنیا میں، ایک تو نفس ہے، ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے نفس، وہ بہت خطرناک، جن کو نیک اعمال اچھے نہیں لگتے اور برے کام اچھے لگتے ہیں۔ فجر میں اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نیند سے بہتر نماز ہے، ایسا کہا جاتا ہے صبح فجر کے اذان میں۔ لیکن وہ ہمارا نفس ہمیں اٹھنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے سو رہو، ابھی تو دیر ہے، پھر اٹھتے ہیں نماز پڑھیں گے، غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور ایسے ہی سورج نکل آتا ہے اور ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا، ایک نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد جو ہے اہم عمل وہ نماز ہے، تو نماز چھوڑنا وہ بھی گناہ۔ تو گناہوں کی نحوست سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کو کرتے رہنا زندگی بھر۔ نیک اعمال، اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے ہیں، ان احکاموں پر زندگی کو گزارنا۔ جیسے کچھ اعمال تو صرف زندگی میں ایک مرتبہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، وہ بھی مالداروں کے لیے ہے کہ اگر تم مالدار ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر نہیں کیا حج فرض ہے، نہیں کیا تو اس کی تو بڑی وعید ہے کہ وہ آدمی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ایمان جو ہے سلب ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لے، پھر ایک مہینہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آوے تو روزے رکھنا، یہ ہے۔ مالداروں کے لیے جو ہے زکوٰۃ ہے سال میں ایک مرتبہ، باقی یہ روزہ ہے ہر ایک کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور عورتوں کے لیے پردہ ہے، پردے میں رہنا، حیا شرم کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور باقی ایک عمل ہے نماز والا، وہ روزانہ ہے اور 5 مرتبہ، اور ایسے ایسے وقت میں ہے کہ ہم کو بہت بھاری لگتا ہے، جیسے بھی میں نے کہا کہ فجر کے اندر اٹھنے کا من نہیں ہوتا، نیند بہت اچھی آتی ہے، سو رہتے ہیں، تو اس وقت نماز پڑھنا اور اٹھ جانا۔ اسی طریقے سے ظہر ہے، اس میں بھی کام دھندوں پہ، مرد کام دھندوں پہ ہوتے ہیں، مستورات عورتیں ہیں وہ کھانا بنانا پکانے اسی میں لگی رہتی ہیں، اور ایسے وقت چلا جاتا ہے۔ ایسے عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز اس کو ادا کرنا۔
اس سے ایمان کی سلامتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کسی کی روح لینے آتا ہے تو اس کی نمازوں کو دیکھتا ہے کہ زندگی میں نمازوں کا کیا حال ہے، 5 وقت کی نماز ادا کی یا نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھی یا نہیں، اس کو دیکھتا ہے۔ اور وہ نماز ابھی پھر اچھی نمازیں ہو، 5 وقت کی نماز اور اچھے طریقے سے پڑھنا، بچوں کی طرح نہیں، جلدی جلدی نہیں، بچپن میں سیکھا اس طرح نہیں، اس کی مشق کر کے اس کو صحیح کرنا، نمازوں کو اچھی پڑھنا، اچھی بنانا، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ اچھے اعمال کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ زندگی اور موت میں نے اس لیے بنائی کہ میں تمہارا امتحان لوں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ صرف اعمال نہیں کہا کہ اعمال کرو، اعمال کرو اور اچھے اعمال کرو، نماز پڑھو اور اچھی نماز پڑھو، اس کو سیکھو، سیکھ کر پڑھنا۔ تو وہ فرشتہ دیکھتا ہے جس کی موت لینے آیا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی نمازوں کو دیکھتا ہے کہ کیا حال ہے۔ اگر نمازیں ہیں اور اچھی نمازیں ہیں تو فرشتہ خود اس کو تلقین کرتا ہے کلمے کی، ایمان کے جو بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فرشتہ خود اس کو تلقین کرتا ہے اور وہ پھر اللہ کا بندہ یا تو بندی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ تو نماز جو ہے اتنی اونچی ہے، اور دین میں نماز کا درجہ کتنا اونچا ہے۔ جیسے ہمارے بدن میں سر ہے کہ سر ہے تو انسان ہے، سر نہیں تو وہ انسان نہیں، وہ دھر کہلاتا ہے۔ ایسے دین میں، دین اسلام میں نماز ہے کہ نماز ہے تو وہ دین میں ہے، اور نماز نہیں تو وہ دین میں نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہے، خلیفہ ہے، نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ایسی شخصیت، جب ان کو برچھا مارا گیا اور خون بہنے لگا اور بے ہوشی ہو گئی، لیکن ہوش آیا تو پوچھا نماز کا وقت ہو گیا، پڑھو گے؟ تو فرماتے ہاں ہاں کیوں نہیں، جو نماز نہ پڑھیں اس کا دین میں حصہ نہیں۔ اتنا درجہ ہے نماز کا۔ تو اس نمازوں کو ہمیں ادا کرنا ہر حال میں، ہر وقت، 5 وقت، یہ نہیں کبھی جی میں آیا تو پڑھ لی، اور کبھی تو نیند آ گئی تو سو گئے، چھوڑ دی، اور یا تو کہیں چلے گئے تو یا دواخانوں میں گئے وہاں چھوڑ دی، شادی بیاہ میں گئے، موت غمی میں گئے وہاں نمازیں چھوڑ دی، یہ نہیں، اس کا اہتمام۔ اب یہ کب ہوگا؟ ہماری زندگی میں یہ اعمال باقی کیسے رہیں گے؟ نمازوں کے وقت پر ہم نماز کب پڑھ سکیں گے؟ جب کہ ہم محنت کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محنت دی ہے، دین کی محنت، دین کا کام وہ دیا ہے، اور اس کو ہمیں کرنا۔ جو آدمی مرد یا عورت دین کے کام کو کرتے رہیں گے وہ اپنے اعمالوں پر باقی رہیں گے، اور اعمالوں پر باقی رہیں گے تو ان کا ایمان باقی رہے گا۔ تو اس کے لیے محنت ہے، اور اسی محنت کے سلسلے میں جو ہے اللہ کے راہ میں مرد عورتیں نکلتی ہے جماعتوں میں۔ جیسے الحمدللہ آپ کے پاس بھی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کتنی دور سے آئی ہوئی، گجرات سے، 40 دن کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، اسی کی محنت کے لیے نکلی ہے کہ ہم اعمال پر باقی رہے، دین ہمارے اندر آوے، اور ہم دنیا سے جاوے تو ایمان کے ساتھ جاوے۔ اس کے لیے اپنا جان، اپنا مال لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ بہنیں بھی ارادے کریں کہ ہمیں بھی دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے، اور مر کر ہمیں بھی جنت میں جانا ہے۔
اور جہنم سے بچنا ہے ہر ایک کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو ہمیں بچنا ہے، اس کے لیے ایمان باقی رکھنا ہے، دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا ہے، اس کے لیے اللہ کے احکام ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا ہے، نماز وغیرہ، اور وہ ہمارے اندر باقی رہیں گے، محنت سے باقی رہیں گے، جیسے دنیا میں ہر چیز جو باقی رہتی ہے محنت سے باقی رہتی ہے۔ جو دکانیں ہیں، کارخانے ہیں، باغات ہے، کھیت ہے، اور جتنی بھی چیزیں وہ کب باقی رہتی ہے؟ جب کہ ان پر محنت ہوتی رہتی ہے، جان مال لگاتے ہیں تو وہ چیزیں باقی رہتی ہے۔ ہم کو بھی اس کے لیے جان مال لگانا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے آپ بہنوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کام، مشکل نہیں ہے۔ ہاں مردوں کے لیے تو 4 مہینے ہیں، چلہ ہے، اللہ کی راہ میں جاوے، دور جاوے اور دیر تک جاوے اور دین کا کام کرے، دین کی محنت کرے، کیونکہ اللہ نے جان مال جو دیا ہے وہ تو اسی کے لیے دیا ہے، یہ دنیا کے اوپر لگانے کے لیے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے صحابہ عورتیں بھی اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو اللہ کی راہ میں بھیج کر شہید کراتی تھی، اور اس وقت تو بھیجنا گویا شہید واپسی کا بھی کہ واپس آئیں گے ایسی امید بھی نہیں، پھر بھی بھیجتے تھے۔ حضرت حنسا کا واقعہ کتابوں میں ہم سنتے ہیں، اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو ابھارتی ہے اور کہہ رہی کہ دیکھو یہ ہماری جوانی، یہ تو دین کے اوپر مر مٹنے کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، یہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور دیکھو جب اب جاؤ تو مقابلہ کرنا، اور اگر جان بھی چلی جاوے تو جان کی بھی پرواہ نہ کرنا۔ تو 4 بیٹے جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ تیرا شکر ہے، کل ان 4 نوجوان بیٹوں کے ساتھ تیرے رحمت کے سائے میں بھی رہوں گی۔ تو یہ ذہن بناتی تھی۔ ہم بھی اپنے گھر والوں کا ذہن بناوے اور اس میں مددگار بنیں ہم، کہ ان کو 4 مہینے کے لیے چلوں کے لیے بھیجیں اللہ کے راہ میں۔ اللہ پاک نے عورتوں کو، مستورات کو بہت اچھا ذہن دیا ہے، مردوں کا ذہن بنانے کا اچھا طریقہ سلیقہ دیا ہے، اور ان کو کہوے کہ ہم یہ دین کا کام، دین کی محنت کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور کی صحابہ کرام کی مدد کی، نبیوں کی مدد کی اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کیا، برباد نہیں کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دو جنگل میں، دیکھو شہر میں بھی نہیں، جنگل میں چھوڑ دو، اور آپ چلے جاؤ دین کی محنت کے لیے۔ تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد نہیں کیا، جنگل میں آباد کر دیا۔ پانی نہیں تھا وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا زمزم، اور اتنی برکت ڈالی آج تک پانی میں کمی نہیں آئی، اور ایسی جگہ بنا دی جنگل میں منگل ہو گیا، ویران جگہ کو اللہ نے آباد کر دی، اور آج تک وہ آباد ہے، اور 24 گھنٹے اللہ کی عبادت وہاں پر ہو رہی ہے۔ مکہ میں جہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ وہی جگہ ہے۔ یہ قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے، اللہ نے آباد کیا۔ ہم بھی گھر والوں کو سمجھاویں کہ اللہ ہمیں آباد کرے گا، برباد نہیں کرے گا، ہمارے گھروں میں دینداری آئے گی، بچوں میں دینداری آئے گی۔ اس کے لیے آپ جاؤ 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، تو ہم ان کی تشکیل کریں، اور ہم خود بھی جاویں بہنیں، اور آپ بہنوں کے لیے چلہ 4 مہینہ نہیں، ابھی تو کیا ہے، کم سے کم اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں۔ ہمارے گھر میں جتنے ہمارے بچے ہیں ان کو لے کر بیٹھے اور ان کا دینی ذہن بناوے اور تعلیم کو زندہ کرے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے تعلیم پڑھی گئی، فضائل اعمال، فضائل صدقات کتابیں ہیں، وہی کتابیں ہمیں گھر پر پڑھنا ہے،
ہر زبان میں ملتی ہے. ہمارے وہاں اردو چلتی ہے تو اردو ملتی ہے، گجراتی ملتی ہے، آپ کے یہاں جو زبان ہے اس زبان میں بھی ملتی ہے. تو ان کتابوں کو لاوے اور گھروں میں رکھیں اور روزانہ اس کی ہم تعلیم کریں. اس سے ہمارے گھروں میں دین آئے گا، دینداری آئے گی، اعمال آئیں گے، اللہ کے حکم زندہ ہوں گے. اس سے ہمارا ایمان باقی رہے گا. تو اس کے لیے آپ بہنیں جو ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی تعلیم کرنی ہے. آج سے ہی گھر پر جا کر شروع کریں. کتابیں نہیں ہیں تو لاوے 200 500 1000 روپے خرچ کر دے وے. دیکھو کتنی چیزوں میں ہم خرچ کرتے ہیں جو بیکار ہوتی ہے، شو کے لیے رکھ دیتے ہیں. یہ کتابوں کو لاوے. تو ایک کام تو آپ کا یہ ہے کہ گھر میں تعلیم کو کرنا ہے. آج جب باتوں کو سنیں، آپ باتیں سن کر جائیے، گھر پر تعلیم شروع کریں. اور پھر آئندہ کل بھی یہاں پروگرام ہے، یہاں بیان ہے، تو آپ جو ہے پھر بتاوے بھی کہ ہم نے شروع کر دی. آج کتنے گھروں میں ہو رہی ہے، کل کتنے گھروں میں، اس میں بڑھنی چاہیے. اور جو جماعت کی بہنیں ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ آج کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے اور کل کتنوں نے شروع کر دی. وہ بھی یاد رکھے، اس کو لکھ لے، لکھ کر بھیج بھی دے کہ انہوں نے ارادے کیے تھے اور شروع کر دی. تو ایک گھر کی تعلیم ہے. دوسرے محلے کی تعلیم، جیسے ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے محلے میں ہفتے میں ایک مرتبہ تعلیم ہوتی ہے، اس میں ہم جڑے. اگر نہیں ہو رہی محلے کے اندر تعلیم تو ہم 2-4 بہنیں تیار ہو جاوے. جنہوں نے وقت لگایا ہے یا جو پڑھتی ہے کتابیں وہ 2-4 تیار ہو جاوے اور نام لکھ کر بھیجے، مسجد میں بھیجے. اور مسجد کے مشورے سے آپ کو کہا جائے گا تو آپ جو ہے کسی ایک گھر پر تعلیم کو زندہ کریں. تو یہ محلے کی تعلیم ہے. محلے میں تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ دینداری آئے گی، اللہ کے احکام زندہ ہوں گے، نمازیں زندہ ہوگی، پردے زندہ ہوں گے، حیا شرم والی زندگی ہے. ورنہ دیکھیں آج کیسا ماحول ہو رہا ہے دنیا میں. تو اس کے لیے ہم جو ہے ایک تو تعلیم یہ کریں محلے کی. اور ہمت کر کے ہم 3 دن جاوے اللہ کے راہ میں. مستورات جو ہے سب سے پہلے 3 دن ہیں ان کے لیے کہ وہ 3 دن کی ہمت کرے. 3 دن کے لیے اس کے لیے آپ بہنیں جو ہے ابھی دعا ہو جاوے. دعا کے بعد جو ہے آپ بہنیں جو جماعت کی بہنیں 5-5 6-6 کو لے کر بیٹھے گی، نام لکھے گی. وہ نام لکھ کر پھر مسجد کے اندر بھجواوے تاکہ پھر ہم ان پر محنت کریں گے. ان کے مردوں پر ہماری جو جماعت ہے وہ محنت کرے گی اور انشاءاللہ جماعت جائے گی. 16 تاریخ سے مستورات کی بھی 3 دن کی ایک جماعت بن رہی ہے. اگر زیادہ نام ہو گئے تو 2 بھی بن جائے گی. تو اس کے لیے بھی نام لکھواوے 16 تاریخ سے بھی، اور یوں بھی نام لکھواوے. اور جن بہنوں کے 3 دن لگے وہ 3 دن لگاوے. 3 دن لگ گئے ہیں 2-4 مرتبہ تو اب 10 دن کی وہ ہمت کرے، اور 10 دن لگا دیے تو 40 دن کی کرے. اس طریقے سے یعنی تشکیل کر کے ناموں کو لکھ کر بھیجے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا